سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا روحي كي تستريح. ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم رہ منزل ہے ہمیں قافلہ سالار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین، یہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے۔ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ملک ہندوستان میں دو تاریخ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلی 15 اگست، دوسری 26 جنوری۔ 15 اگست انڈیپینڈنس ڈے یوم آزادی کے عنوان پر ہمارے ملک میں منایا جاتا ہے، اور دوسری تاریخ 26 جنوری کو ریپبلک ڈے کے عنوان سے خوشی و مسرت کی شادمانی میں ہندوستانیوں میں تقریباً 72 ایئرس 72 سال سے اہتمام سے جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ پہلے دن کا تعلق اس ملک کی آزادی سے ہے کہ یہ ملک 1947 کو انگریزوں کی چنگل سے، انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور ایک طویل جد و جہد اور مسلسل قربانیوں کے بعد اس ملک میں آزادی کے یہ دن ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، جو کہ یقیناً ہم ہندوستانیوں کے لیے خوشی و مسرت کے ایام ہیں۔ اور دوسرے دن یعنی 26 جنوری کے دن، عزیز دوستو، آپ جانتے ہیں کہ 26 جنوری ہمارے ملک کا ایک یادگار اور تاریخی دن ہے۔ وہ اس اعتبار سے تاریخی دن ہے اور اہمیت کا حامل ہے کہ جب ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا تو ہندوستان کو ایک نئے قانون و آئین کی ضرورت تھی، جس کے ذریعے سے ملک میں بسنے والے تمام شہریوں کو یکساں حقوق و تحفظات ملے۔ چنانچہ اسی کے لیے ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کی نگرانی میں ایک دستور ساز کمیٹی نئے آئین کے لیے بنائی گئی، اور اس میں بہت سے یعنی ہر مذہب کے لوگوں کو شامل کیا گیا، جن لوگوں نے مسلسل کوششوں کے بعد ایک ایسا قانون اور دستور بنایا جو کہ 26 جنوری 1949 کو تیار ہوا، اور پھر آزادی کے تقریباً 2.5 سال بعد 26 جنوری 1950 کو 1950 کو یعنی ملک ہندوستان کو ایک جمہوری نظام کے نفاذ کے حوالے سے سیکولر اسٹیٹ کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرنے کو اس دستور کو آئین کے طور پر رد عمل میں لایا گیا، اور اس کے عمل آوری کی اجازت یعنی اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے سے نافذ کر دیا گیا اور اس کو لاگو کر دیا گیا، لوگوں میں عام کر دیا گیا۔ اس اعتبار سے 26 جنوری کا دن ریپبلک ڈے یوم آزادی، یوم جمہوریہ کے عنوان سے پورے ملک بھر میں منایا جاتا ہے۔ یہ یوم جمہوریہ دراصل دستور کے نافذ ہونے کا دن ہے۔ جس دن اس ملک کا دستور بنایا گیا، قانون نافذ کیا گیا، اب دستور بنایا گیا، اس کی خوشی میں اسی دن ترنگے لہرائے جاتے ہیں، جھنڈے چڑھائے جاتے ہیں، خوشی منائی جاتی ہے۔ پورے ملک میں گوشہ گوشہ، چپا چپا، ہر جگہ خوشی و مسرت کا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ دن ملک ہندوستان کے سارے شہریوں کو یہ پیغام و میسج دیتا ہے کہ اس ملک کی خاصیت اور اس ملک کا حسن یہ ہے کہ یہ ملک تمام مذاہب، تمام ذات و پات، تمام قبیلے و خاندان کے رہنے والوں کا ملک ہے۔ اس ملک میں ہندو بھی بستے ہیں، مسلمان بھی جیتے ہیں، سکھ و عیسائی بھی رہتے ہیں، اور دوسرے قبیلے والے لوگ بھی اس ملک میں رہتے ہیں۔ گویا کہ ہمارا ملک ہندوستان ایک ایسا خوبصورت اور حسین گلدستہ ہے کہ جس میں رنگ برنگی کے پھول رہتے ہیں۔ اس گلشن و گلدستے کی خوبصورتی اس سے ہے کہ یہاں کا ہر پھول اپنی خوشبوؤں کے ساتھ یہاں رہتا ہے، اسی وجہ سے اس ملک کی خوبصورتی اور امتیاز ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ یوم جمہوریہ تمام شہریوں کو یہ پیغام و میسج دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ کرنے والے بنے، اور حکومتوں کو اس بات کا سبق دیتا ہے کہ کسی بھی قوم کے ساتھ ان کے مذہبی معاملے میں مداخلت نہ کرے، بلکہ ہمارا دستور و قانون ہے کہ ہر مذہب والے کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دی جائے اور پورا اختیار دیا جائے۔ کوئی روک ٹوک ہرگز بھی نہ ہو، نہ کسی بھی اعتبار سے کوئی روک ٹوک نہ ہو، نہ ان کے تعلیمی اعتبار سے، نہ ان کے عبادات میں کوئی پابندی لگائی جائے۔ اگر کوئی کسی مذہب پر پابندی لگانا چاہتا ہے تو وہ گویا کہ دستور کی خلاف ورزی اور آئین کی توہین کرنے والا ہے۔ تو یہ صرف جشن منانے کا ہی دن نہیں بلکہ احتساب و جائزے کا دن ہے کہ آج کے دن تو دستور کو بنایا گیا، مگر اس دستور و قانون پر عمل کہاں تک ہو رہا ہے، اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، سوائے چند ناموں کے باقی ناموں کو فراموش کیوں کیا جا رہا ہے،
اور پھر مسلمانوں کے بنیادی طور پر جو دستوری حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں ان حقوق پر عمل کرنے میں دراڑیں کیوں پیدا کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ دشواریاں کیوں کی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ایسی چیز ہے جو ہندوستان کی جمہوریت کے خلاف ہے۔ آج مسلم دشمنی اور مسلمانوں کے ساتھ تعصب، ظالمانہ منصوبہ بندیاں ان کی پلاننگیں یہ بتلا رہی ہے کہ ان کو ملک کی آزادی سے محبت نہیں بلکہ نفرت ہے، کیونکہ یہاں کی جو خصوصیات ہونی چاہیے ملک کو آزاد کرانے کے بعد جو سب کو آپس میں مل جل کر رہنے کی، میرے عزیز دوستوں یہ ساری باتیں ان کے خلاف ہو رہی ہے۔ خاص کر وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت والجلال نے منصب و عہدہ عطا کیا ہے، کرسیاں عطا کی ہے، اور اس ملک کا نظام چلانے کی خدا نے جنہیں توفیق دی ہے، وہ یہ سوچ سمجھ کر اپنے عہدے کو اپنے منصب کی لالچ میں، اپنے منصب کی ہوس میں یہاں کے رہنے والوں کے اوپر کسی بھی طرح کا ظلم و زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ 26 جنوری کا یہ دن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں جب سبھی مذاہب کے لوگ ساتھ رہے ہیں تو سب کو یہاں اپنی آئیڈینٹی، تشخص و پہچان کے مطابق جینے کا پورا حق ہونا چاہیے جو کہ ان کو سیکولر نظام کے تحت دیا گیا تھا۔ میرے عزیزوں، مسلمان اس ملک کے وفادار شہری ہیں۔ مسلمانوں نے شروع ہی سے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی صلاحیتوں کو لگایا اور اس ملک کو پروان چڑھانے، اس ملک کی آبیاری میں اس کو سیراب کرنے میں، اس ملک کو ترقی دلانے میں اور دنیا میں سب سے اونچا اور اعلیٰ ملک بنانے میں مسلمانوں نے نہ کبھی کسی قسم کی کوتاہی کی ہے اور نہ آئندہ کبھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو بہرکیف میرے عزیزوں، ہمارے لیے یوم جمہوریہ کا یہ پیغام و میسج ہے کہ ہم اپنے ملک کے دستور و قانون کا پاس و لحاظ کرنے والے بنے، سب کے ساتھ محبت و خیرخواہی، بھلائی کا سلوک کرنے والے بنے، کسی کے ساتھ عداوت، نفرت، دشمنی ہرگز بھی نہ کریں۔ ہم یہاں کے لوگوں کے دلوں کو آزاد کرائیں اور نفرت، فرقہ پرستی کے چنگل سے لوگوں کو چھڑانے والے بنے، تاکہ ہر ایک کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کی جو آزادی ملی ہے اس آزادی پر آسانی سے عمل کرنے کا موقع ہر ایک کو دستیاب ہو سکے۔ تو آئیے ہم سب ہندوستانی یوم جمہوریہ کے موقع پر اپنے پیارے وطن کی سالمیت، یکجہتی، بھائی چارگی اور سیکولر اقتدار کے تحفظ کا عزم کریں اور قومی اتحاد کے ذریعے ملک کے نظام کو کھوکھلا کرنے والی طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو اپنے امن و امان میں اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ترقیات کے راستے پر ہم سب کو گامزن کرے۔